آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسن، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرہ چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ایک وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔
آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اور یہ اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ گزن نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چے ساقی ماریخ اہل الطافس، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے. جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو دراحال کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو دراحال کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایہ خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے، تین بنیادی قسم کے صبر. الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر. اللہ آپ میں گئے ہوئے سوات کا غام، صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا، اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہو، صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعت کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، تو اسے 12 وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. تمام احکام جو ہے شریعت قانون پر عمل کرنا. اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا، سو جاتا. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہو صبح. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تو صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے. بہرحال فجر ہو گیا ہے، اٹھنا ہے لازماً. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی، ایک سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام اٹھنا ہے، نماز پڑھنا. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر علی المعصیہ، معصیت سے جانا. صبر کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا. یہ ہے صبر علی المعصیہ. وہ ہے صبر علی الاطاعہ. اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہو، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا ہو، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر. اور صبر عن الطبع، یہ صبر علی البلاء جو ہے اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا ہے، آزمائش آ گئی، جان دینا پڑے گا، مال دینا، یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی. آیا اس میں آپ صابر رہتے یا اول فول بکنا شروع کر دیتے اللہ کے خلاف؟ اجی ہمارے ساتھ وہ اللہ نے کہ خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیا، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہے. وربل ایذا پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو، تمہاری عقل الٹی ہوگی، اودھی ہوگی، تم کسی کوئی بری جو روح ہے وہ اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہاروں کو ثابت آ گیا، شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے. اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے. اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ٹھکے ڈٹے، تو پھر کوئی لالچ نہیں. دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بادشاہ، دیکھو ہم تمہیں
कुरैश की जिस औरत की तरफ इशारा कर दो जिसका हुस्न तुम्हें अच्छा लगे, हम उससे शादी कर, तुम्हें जितना माल और दौलत चाहिए तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, तुम्हारे बुतों को बुरा। ये ना कहो ये बात। अब ये तमा टेम्पटेशन के मुकाबले में रुकना, ईजा के मुकाबले में रुकने से ज्यादा मुश्किल, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है इमाम अहमद इब्न हंबल किसमें है कि जब मसला खल्क़ कुरान पर जब उन्हें जेल में डाला गया, मारे मारी गई, अल्फाज भी आते हैं तारीख में कि उन्हें वो मार मारी गई कि अगर हाथी को भी वो मार मारी जाती तो चिंगाड़, लेकिन उनके आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त। फिर जमाना बदल गया, अब खलीफा कोई और हो गए और उनका अपना मौक़िफ़ वही था जो इमाम अहमद इब्न हंबल का है। तो अब दारुल खिलाफत से, ऐवान खिलाफत से एक एलची आया है अशरफियों की थैली लेकर के ये खलीफा ने आपको। इस पर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रो पड़े, ऐ अल्लाह मैं इस आजमाइश का अहल नहीं, ये आजमाइश 70 है उस मार से कि मुझे जेल के अंदर, इससे रुकना बहुत। तो मैंने ये सब की किस्में आपको गिनवा दी। सब अला ताअ, सब अनिल मासिया। नंबर 3 सब्र अलल बला अल इब्तिला, उसकी 2 किस्में। सब्र अलल ईजा, उसकी 2 किस्में, ज़बानी कलामी वर्बल या फिजिकल जिस्मानी तौर पर। और फिर सब्र अनिल तबा, टेम्पटेशन के मुकाबले में आपको ये सब। अल्लाह इन्नहा तज़किरा, ये लफ्ज बहुत अहम है। तज़किरा, जिक्रा, तज़कीर, फज़क्किर बिल कुरान, क्या मानी है इसकी? याद दहानी, सही तरीक तर्जुमा है याद दहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर रहमत मजीद ध्यान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। एक है किसी को कुछ सिखाना, नई बात सिखाना, एक है याद दहानी। उसे एक चीज मालूम थी, कोई भूल गया, याद कराना। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको बहुत कीमती कलम दिया था, आपने उसे बहुत संभाल कर अपने ट्रंक में रख लिया। अब साल हो गए, न दोस्त से मुलाकात, न वो याद। अचानक आपने किसी रोज ट्रंक खोला और वो कलम आ गया, तो आपको दोस्त याद आ जाएगा कि नहीं? इसीलिए कुरान आफाक व अनफुस के लिए आयात कहता है, हम अपनी आयात दिखाएंगे तुम्हें, निशानी जिसको देखकर तुम हमें पहचानो। और तज़किरा का मतलब क्या है? पोटेंशियली ईमान हर इंसान के दिल में मौजूद है। ये जो रूह जो हमारे कल्ब की मस्कर नकीद है, इसमें अल्लाह की मार्फत की है, अल्लाह की मोहब्बत। अलबत्ता ज़हूर के पर्दे पड़ गए, भूल और निस्यान तारी हो गया है। हम दुनिया ही के अंदर गुम होकर रह गए। हमारी सारी दिलचस्पियां दुनिया से है, लिहाजा हमारी तवज्जो ही नहीं है। वरना हर इंसान के दिल में, ये जो यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का तो ताल्लुक बहुत गहरा है। इब्तिदा में बना दी गई थी अरवाह, जब हम सबके सब तमाम इंसान आदम से लेकर और ता क़यामत जो इंसान आएगा दुनिया में, उन सब की अरवाह पैदा कर दी और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। याद है? लिहाजा ये तज़किरा है, ये याद दहानी तुम्हारे अंदर मौजूद है। अल्लाह की मारिफत भी मौजूद, अल्लाह की मोहब्बत भी। लेकिन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यअमलून, इनके दिलों पर जंग आ गया है। अब उनके आमाल की शीशा जो है वो जंग आलूद हो गया। हुजूर ने फरमाया इन हादिल क़ुलूब ला तस्तौ कमा यस्नउल हदीद इज़ा ज़ात असाबहुल मा, इन दिलों पर भी जंग आ जाता है जैसे कि लोहे के ऊपर पानी पड़ता रहे तो उसको जंग आ जाता है। पूछा गया फमा जिलाओहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी तलवारों को जंग लगता है, हम पॉलिश करते हैं, सेटल करते हैं, वो फिर चल उठती है। जो दिल पर अगर जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? 2 चीजें फरमाई, कसरत व ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। 2 काम करो कसरत से, मौत को याद रखो, यहाँ रहना नहीं है, जाना है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारा असल घर जो हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन व आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलते मुसाफिर या अजनबी। अपने बारे में फरमाया माली वाली दुनिया, मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार। इन्नमा मसली कराकिबिन इस्तदल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा फतरका, मेरी मिसाल उस मुसाफिर किसी है जो जरा सस्ताने के लिए किसी दरख्त के साए में बैठता है थोड़ी देर, वो उसका घर तो नहीं है, उसकी मंजिल नहीं है, फिर वो उसको छोड़ता है, अपना रास्ता लेता है। ये अगर हमारा तस्वुर कायम हो जाए, कल्ला इन्नहा तज़किरा। अब उसके बाद जो अल्फाज आए फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफरतिन किरामिन बरर, ये जो कुरान है, जो तज़किरा है, ये बड़े ही इंतहाई पाकीज़ा सहीफों में है। फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, बड़े बाइज़्ज़त, मरफूअतिन मुतहहरतिन,
मरफू बुलंद और इंतहाई पाक, बेऐदी सफरत, ये किनके हाथों में है? लिखने वाले वो फरिश्ते, बेऐदी सफरतिन किरामिन बरा, जो बेहद माइज्जत है, बहुत वफादार है अल्लाह। यानी असल कुरान कहाँ है? लौहे महफूज में है। असल कुरान कहाँ है? अभी अगली अब जो पढ़ेंगे हम, किताब मकनून, छुपी हुई किताब के अंदर है। असल कुरान कहाँ है? वइन्नहा लफी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन अज़ीम, ये तो उस उम्मुल किताब में जो हमारे पास है, बहुत बुलंद है, बहुत अजमत वाला है। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाए, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। न कोई गम करो न खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुजूर। जो कुछ हो रहा है, किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो, उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीओ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त, मेरा वली है, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, मुस्तपना है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपना, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूँ एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा का यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त।